کرام قابل قدر حضرت علامہ مولانا دانش احمد محمودی صاحب اور دیگر معزز سامعین کرام، قابل قدر بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی آیات بینات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آئیے کچھ عرض و معروض کرنے سے قبل میں اور آپ مل کر ایک بار صحابہ انعامدار، مدینے کے تاجدار، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے سرکار، دونوں عالم کے مالک و مختار، مکہ اور مدینہ کی چٹائی پر بیٹھ کر ساری کائنات کا فیصلہ کرنے والے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی پروار میں عقیدت و محبت کے ساتھ صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے میری طرف سے آپ سبھی حضرات کو، اس پورے محلہ کو، آپ کے امام خطیب حضرت مولانا دانش محمودی صاحب اور جتنے کمیٹی والے حضرات ہیں، سبھی حضرات کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکبادی ہو۔ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے حبیب کا میلاد مناتے ہیں۔ کیوں؟ میلاد کی سب سے بڑی برکت یہ ہے، جس گاؤں کے اندر، جس محلہ کے اندر، جس مسجد کے اندر میلاد شریف منایا جائے گا، وہ پورا گاؤں، وہ پورا محلہ 12 مہینے تک لا علاج بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ اس پورے گاؤں پر، اس پورے محلہ پر 12 مہینے تک، یعنی دوسرا میلاد آنے تک کوئی ایسی وبائی بیماری نہیں آ سکتی جس کا علاج نہ ہو۔ پتہ یہ چلا بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کے حبیب کا میلاد کرتے ہیں، اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے حبیب کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرات، آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اللہ کے حبیب کے میلاد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے کتنے نوجوان، کتنے ساتھی، کتنے بزرگ اس وقت نہ جانے اپنے گھروں کے اندر بستروں میں آرام کر رہے ہوں گے، لیکن ہم اپنے آپ پہ جتنا فخر کریں، جتنا ناز کریں، اتنا کم کہ اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرات، کسی نے کیا حکم لکھا ہے کہ آج بزم مصطفیٰ ہے، آج بزم مصطفیٰ ہے، سب کو آنا چاہیے۔ آج بزم مصطفیٰ ہے، سب کو آنا چاہیے، اور عاشقان مصطفیٰ کو، عاشقان مصطفیٰ کو تشریف لانا چاہیے۔ عاشقان مصطفیٰ کو تشریف لانا چاہیے۔ حضرات، یہ محفل مصطفیٰ ہے، یہ محفل مصطفیٰ ہے، مومنوں بیٹھو قرینے سے۔ یہ محفل مصطفیٰ ہے، مومنوں بیٹھو قرینے سے۔ میرا دعویٰ ہے کہ سرکار آئیں گے مدینے سے، میرا دعویٰ ہے کہ سرکار
تو حضرات میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ رب کائنات قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ رب کائنات فرماتا ہے کہ تحقیق آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب۔ حضرات اب میں آپ کو بتا دوں اس آیت مقدسہ کے اندر دو جملے ہیں اور عربی گرامر کے لحاظ سے آیت مقدسہ میں جو جا ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ جا کا معنی ہوتا ہے آیا اور قد جو ہے یہ لفظ تحقیق ہے، تو قد جا تحقیق آیا، من اللہ اللہ کی طرف سے، نور و کتاب مبین ایک نور اور روشن کتاب۔ اب اس آیت مقدسہ میں دو چیزوں کا ذکر ہوا ہے، ایک نور کا ذکر اور ایک کتاب کا ذکر۔ اب جو نوروں میں جو واو ہے عربی گرامر کے لحاظ سے یہ واو عاطفہ ہے اور نحو کا یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ میں مغایرت ہوتی ہے، یعنی جب یہ واو کسی مقام پر آتا ہے تو اگلے لفظ کا معنی الگ کر دیتا ہے، پچھلے لفظ کا معنی الگ کر دیتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نوروں میں جو واو ہے اس نے ہمیں بتا دیا کہ نور سے مراد آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، سبحان اللہ، اور کتاب مبین سے مراد قرآن مقدس ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے آقا اللہ کے نور سے دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اب آئیے مسلمانوں، یہ آج کی شب وہ شب ہے کہ جس کی صبح میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اب آئیے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے آقا جب دنیا میں تشریف لائے تو کس شان و شوکت کے ساتھ آئے؟ آئیے سب سے پہلے جس نے آقا کونین کو جنم دیا، جس کی گود سے دونوں عالم کے مالک و مختار دنیا میں تشریف لائے، آئیے انہی سے پوچھیں کہ آقا اسلام کو جنم دینے والی ماں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ بتائیے کہ جب اللہ کے حبیب آپ کی گود میں آئے تو کس شان و شوکت کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے؟ روایت میں آتا ہے کہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جب ساری کائنات کے مالک و مختار جب اللہ کے حبیب میری گود میں تشریف لانے لگے تو حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ میرے بدن پاک سے ایک ایسا نور نکلا جس نور کی وجہ سے زمین و آسمان کے درمیان جتنی چیزیں تھی سب روشن و منور ہو گئی۔ اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب مجھے درد ذہن ہونے لگا، حضرات درد ذہن اس درد کو کہا جاتا ہے جو عورتوں کو بچہ پیدا ہوتے وقت درد ہوتا ہے، اور حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ جب یہ درد مجھے ہونے لگا میں تنہا تھی، میں نے سوچا کاش میرے پاس اس وقت کوئی عورت موجود ہوتی جو میری مدد کر دیتی۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ میں اپنے دل میں یہ سوچ ہی رہی تھی، یہ خیال ہی کر رہی تھی کہ اتنے میں میرے گھر کے دروازے سے چند خوبصورت عورتیں میرے گھر میں داخل ہو گئیں۔ جب وہ عورتیں میرے گھر میں داخل ہوئیں ان کی خوبصورتی کی وجہ سے میرا جو گھر تھا وہ سارا روشن و منور ہو گیا، اور میں سوچنے لگی کہ یہ عورتیں پتہ نہیں کہاں سے آ گئی۔ میں خود حیرت میں پڑ گئی تو ان میں سے ایک عورت عرض کرنے لگی
اے آمینہ میں ساری نسل انسانیت کی ماں حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی حضرت حوا ہوں۔ اے آمینہ تجھے مبارک ہو، تیری گود میں امام الانبیاء تشریف لانے والے ہیں۔ اور دوسری عورت جو ہے عرض کرنے لگی، اے آمینہ میں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ہوں۔ اے آمینہ تجھے مبارک ہو، تیری گود میں سید الانبیاء تشریف لانے والے ہیں۔ اور تیسری عورت جو ہے عرض کرنے لگی، اے آمینہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم ہوں۔ اے آمینہ تجھے مبارک ہو، تیری گود میں ساری کائنات کے مالک و مختار تشریف لانے والے ہیں۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں اس طرح آقا علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، اللہ پاک نے میرے باطنی پردوں کو ہٹا دیا۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے گھر بیٹھے بیٹھے شام کے محلوں کو دیکھ لیا، اور مشرق و مغرب کے درمیان میں جو کچھ تھا میں نے اس نور کی وجہ سے دیکھ لیا۔ یہ ہمارے آقا کی عظمت و شان ہے کہ سرکار دنیا میں تشریف لائے تو ساری کائنات کو روشن و منور کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اتنا ہی نہیں، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لانے لگے، جو جنگلی جانور تھے وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کرنے لگے۔ ہر وحشی جانور دوسرے سے مبارکبادی پیش کرنے لگا، کہنے لگا مبارک مبارک، آج اللہ کے حبیب دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ آج دنیا کے اندر عدل و انصاف کرنے والے دنیا میں آ چکے ہیں۔ اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سمندر کی جو مچھلیاں تھیں وہ بھی سمندر کے اندر ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کرنے لگی، ایک دوسرے سے کہنے لگی اے سمندر کی مچھلیوں آج تمہیں مبارک ہو، آج اللہ کے حبیب دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ اور حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ جب آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو حضرت آمینہ فرماتی ہیں میں نے 3 جھنڈے دیکھے، ایک جھنڈا جو ہے وہ مشرق میں لگا ہوا تھا، دوسرا جھنڈا جو ہے وہ مغرب میں لگا ہوا تھا، اور تیسرا جھنڈا جو ہے وہ کعبہ کی چھت پہ لگا ہوا تھا۔ مسلمانوں اندازہ لگائیے کہ جس نبی کو حضرت آمینہ نے جنم دیا، جب وہ ان کے شکم سے دنیا میں تشریف لائے تو حضرت آمینہ نے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا، شمال و جنوب کو دیکھ لیا۔ تو حضرات روایت میں آتا ہے کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، 12 ربیع النور کا دن تھا، اور آقا علیہ السلام کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش مکہ سے فرماتے ہیں اے قریش مکہ، میں نے کبھی کعبہ کو جھومتے ہوئے نہیں دیکھا، سبحان اللہ، لیکن جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو میں نے اپنی آنکھوں سے کعبہ شریف کو جھومتے ہوئے دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ کعبہ جو ہے وہ وجد کر رہا تھا، گویا کعبہ بھی بتا رہا تھا کہ آج مجھے بھی بتوں سے پاک و صاف کرنے والے مصطفیٰ دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ گویا کعبہ بھی بتا رہا تھا کہ آج اللہ کے حبیب دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ اس لیے آج کے دن ہم جتنی خوشیاں منائیں اتنا کم، کیوں کہ آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنا حبیب عطا فرمایا، وہ حبیب جس کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی میں آتا ہے کہ رب کائنات اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ
وسلم کو مخاطب ہو کے فرماتا ہے اے پیارے میں نے اپنا سارا ملک پیارے تم پہ قربان کر دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ مصطفیٰ نے شجر کو بنایا تو وہ بھی آ گیا. یہی وجہ ہے کہ سرکار نے حجر کو بنایا تو وہ بھی آ گیا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے آقا نے جب چاند کی طرف انگلی کا اشارہ کیا تو چاند بھی دو ٹکڑے ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ سرکار نے جب سورج کی طرف اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا سورج بھی لوٹ کے آ گیا. اسی لیے امام اہل سنت، امام عشق و محبت، مجددین ملت الشاہ مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک. سورج الٹے پاؤں پلٹے اور چاند اشارے سے ہو چاک. ارے اندھے نجدی دیکھ لے، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. سبحان اللہ. اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اور خالق کل نے آپ کو، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. اور دونوں جہاں ہیں آپ کے، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبض و اختیار میں. دونوں جہاں ہیں آپ کے قبض و اختیار میں. اللہ پاک نے ہمارے آقا کو ساری کائنات کا مالک اور مختار بنایا. سرکار جنت کے بھی مالک ہیں، آقا جہنم کے بھی مالک اور مختار ہیں. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا بے شک جب قیامت کا دن ہوگا تو میدان محشر کے اندر ایک نور کا منبر بچھایا جائے گا. سرکار فرماتے ہیں کہ اس منبر کی پہلی سیڑھی پر داروغہ جنت یعنی رضوان جنت، جنت کا جو مالک ہے وہ اس سیڑھی پہ کھڑا ہو جائے گا اور سارے لوگوں سے مخاطب ہو کے فرمائے گا اے لوگوں، جس نے مجھے پہچانا تو ٹھیک، جس نے نہیں پہچانا تو سنو میں کون ہوں. وہ فرشتہ سارے لوگوں سے مخاطب ہو کے فرمائے گا اے لوگوں، میں جنت کا مالک رضوان جنت ہوں اور اللہ پاک نے یہ جنت کی چابیاں مجھے دی ہیں. اور آج رب کائنات کا حکم ہے کہ یہ جنت کی چابیاں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے کر دو. سرکار فرماتے ہیں وہ جنت کی چابیاں مجھے دے دی جائیں گی. پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ رضوان جنت اس منبر کی پہلی سیڑھی سے نیچے اتر جائے گا. پھر اس نور کے منبر پر اس کی دوسری سیڑھی پر جہنم کا جو مالک فرشتہ ہے وہ اس پہ کھڑا ہو جائے گا اور لوگوں سے مخاطب ہو کے فرمائے گا اے لوگوں، سنو میں کون ہوں. جس نے مجھے پہچانا تو ٹھیک، جس نے نہیں پہچانا تو سنو میں کون ہوں. میں مالک جہنم ہوں اور میرا نام بھی مالک ہے کہ اللہ پاک نے جہنم کی ساری چابیاں میرے حوالے کر دی ہیں کہ یہ جنت کی ساری چابیاں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے کر دو. سرکار فرماتے ہیں وہ جہنم کی ساری چابیاں مجھے دے دی جائیں گی. حضرات اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ جنت و جہنم کی چابیاں ہمارے آقا کو کیوں دی جائیں گی. بات دراصل یہ ہے
کہ اللہ نے اپنے حبیب کو جنت کا مالک بھی بنایا، جہنم کا مالک بھی بنایا۔ قیامت کے دن آقا علیہ السلام جنت کی چابیوں سے جنت کے دروازوں کو کھول کر اپنے غلاموں کو جنت میں داخل فرما دیں گے، اور جہنم کی چابیوں سے جہنم کے دروازوں کو کھول کے اپنے مخالفین کو جہنم میں ٹھونس دیں گے، جہنم میں داخل فرما دیں گے۔ اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سرکار کی آمد، مرحبا، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ حضرات، آقا علیہ السلام کا جو لوگ میلاد کرتے ہیں، ہر ایک کو اللہ یہ توفیق نہیں دیتا، بلکہ اسی کو توفیق دیتا ہے جو محبوب کا غلام ہوتا ہے، جو سرکار کا عاشق ہوتا ہے۔ حضرات، آج میں آپ کو بتا دوں کہ خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت مولا کائنات مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان چاروں کے اقوال، چار خلفائے راشدین میلاد کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے یار غار امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میلاد شریف کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ کیوں کہ سب سے زیادہ انبیاء کرام کے بعد پوری امت کے اندر اگر کسی کا مقام ہے تو وہ حضرت صدیق اکبر کا ہے۔ کیوں؟ صدیق اکبر ہر موڑ پر، ہر مقام پر آقا علیہ السلام کے ساتھ ہیں، سفر میں مصطفیٰ کے ساتھ، حضر میں مصطفیٰ کے ساتھ، ہر مقامات پر مصطفیٰ کے ساتھ۔ لیکن آقا علیہ السلام نے صدیق اکبر سے بھی فرمایا، اے صدیق، تو ہر موڑ پہ میرے ساتھ رہا، سفر میں بھی میرے ساتھ رہا، حضر میں بھی میرے ساتھ رہا، ہر مقام پر میرے ساتھ رہا، لیکن اے ابوبکر تو بھی میرے مقام کو نہ سمجھ سکا، اے ابوبکر تو بھی مجھے پہچان نہ سکا، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آئیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من انفق درہما علی قرات مولد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فرماتے ہیں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد پر ایک درہم خرچ کرے گا، ایک روپیہ خرچ کرے گا، تو حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں، کان رفیقی فی الجنہ، وہ جنت میں مجھ ابوبکر کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یار تو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من عظم مولد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ جس نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی تعظیم کی، تو حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں، فقد احیا الاسلام، گویا اس نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی شخص اپنی حلال طیب کمائی سے سرکار کے میلاد میں حصہ نہ لے سکا، خالی اس مجلس میں کھڑا رہا، اس کی تعظیم و توقیر کی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، گویا اس نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور یار سوم امیر المومنین حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، من انفق درہما علی قرات مولد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ جس نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد پاک منانے پر ایک درہم خرچ کیا،
تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا شَهِدَ غَزْوَةَ بَدْرٍ وَحُنَيْنٍ، گویا وہ میدان جنگ بدر کے اندر اور جنگ حنین کے اندر خود لڑائی کے لیے حاضر ہوا۔ مسلمانوں اندازہ لگائیے کہ جنگ بدر کے اندر جو مجاہدین حاضر ہوئے تھے ان کے بارے میں اللہ پاک نے کیا حکم ارشاد فرمایا تھا۔ قرآن پاک کا 4تھا پارہ اٹھا کے دیکھ لیجیے کہ رب کائنات نے میدان جنگ بدر کے اندر حاضر ہونے والوں کو جنت کی خوشخبری دے دی تھی۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں جو سرکار کا میلاد منانے میں 1 روپیہ خرچ کر دے گا، 1 درہم خرچ کر دے گا، اسے اتنا ہی ثواب دیا جائے گا جتنا جنگ بدر کے اندر مجاہدین کو ثواب دیا گیا تھا۔ اور یار 4 امیر المومنین حضرت مولا کائنات مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من عظم مولد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس نے اللہ کے حبیب کے میلاد پاک کی تعظیم کی، وَكَانَ سَبَبًا لِيَقْرَاتِهِ لَا يَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا بِالْإِيمَانِ، فرماتے ہیں جو میلاد پاک کرنے کا سبب بنا، اس سے مراد کیا؟ ایک شخص کو آپ نے کوئی ذمہ داری سونپ دی کہ آپ نے شہر سے یہ چیز لانی ہے یا اپنے میلاد پاک کے اندر یہ چیز داخل کرنی ہے، تو مسلمانوں جو میلاد کرنے کا سبب بنے، جیسے آپ خوش نصیب لوگ سبھی یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ سب لوگ میلاد کرنے کا سبب بن گئے، تو حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں وَكَانَ سَبَبًا يَقْرَاتِهِ لَا يَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا بِالْإِيمَانِ، جو میلاد پاک کرنے کا سبب بن گیا وہ دنیا سے اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک کہ ایمان کی دولت کو اپنے ساتھ لے کے نہ جائے گا۔ سبحان اللہ، وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اور حضرت علی فرماتے ہیں وہ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہو جائے گا۔ مسلمانوں یہ صحابہ کا طریقہ ہے، یہ صحابہ کا فرمان ہے۔ اندازہ لگائیے کتنے خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ آپ نے اپنی جامع مسجد کے اندر اللہ کے حبیب کا میلاد منایا۔ اب آئیے میں آپ کو بتا دوں جس جگہ جس گھر میں جو لوگ میلاد شریف میں حصہ لے لیتے ہیں، جو آقا کا میلاد کرتے ہیں، آقا بذات خود وہاں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ حضرت علامہ عبدالواحد بن اسماعیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں مصر کے اندر ایک شخص رہتا تھا جو سوداگری کیا کرتا تھا، سارا سال وہ تجارت کیا کرتا تھا اور تجارت میں اس کو جو نفع بچتا تھا وہ اپنے پاس رکھ لیتا تھا۔ جب 12 ربیع الاول شریف کا دن آتا تھا وہ سارا پیسہ، وہ سارا نفع کا جو پیسہ تھا وہ سب اللہ کے حبیب کے میلاد پہ خرچ کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ اس کے پڑوس کے اندر، اسی عاشق رسول کے پڑوس میں ایک یہودی بھی رہتا تھا۔ اس یہودی کی بیوی جو کہ یہودن تھی ایک دن اپنے شوہر سے پوچھتی ہے اے میرے آقا، ہمارا یہ پڑوسی ہر سال جو ہے اس دن اپنے گھر کو کیوں سجاتا ہے، اپنے گھر میں کیوں جنازہ کرتا ہے، اپنے گھر میں کیوں علماء کو دعوت دیتا ہے، اپنے گھر میں اچھے کھانے پکا کر غریبوں مسکینوں میں کیوں تقسیم کرتا ہے؟ وہ یہودی اپنی بیوی سے کہتا ہے اے میری رفیقہ حیات، اے میری بیوی سن، یہ جو آج کا دن ہے یہ 12 ربیع الاول شریف کا دن ہے اور اس دن میں مسلمانوں کے نبی، مسلمانوں کے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے ہیں، لہذا یہ لوگ اپنے نبی کی محبت میں، اپنے نبی کو خوش کرنے کے لیے آقا اسلام کا میلاد کرتے ہیں، اپنے گھر کو سجاتے ہیں،
اچھے اچھے کھانے بنا کر غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ وہ یہودن اپنے شوہر سے کہنے لگی اور دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ یہ مسلمانوں کا کتنا اچھا طریقہ ہے جو اپنے نبی کی ولادت میں اپنے نبی کو خوش کرنے کے لیے اپنے گھر کو سجاتے ہیں، اپنے گھروں میں چراغاں کرتے ہیں اور غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور وہ رات جو تھی وہ 12 ربیع النور کی رات تھی، یہی آج کی رات تھی کہ وہ یہودن جب اپنے بستر پہ رات کو سونے لگی، وہ ہمارے آقا کو یاد کرنے لگی۔ اب اس کی ظاہری آنکھیں تو سو گئی، لیکن اس کی باطنی آنکھیں، دل کی آنکھیں جو ہے وہ جاگ اٹھی۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سرکار کی آمد، کردار کی آمد، پاسدار کی آمد، نبی کی آمد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اب اس یہودن کا مقدر جو ہے وہ جاگ اٹھا۔ اس نے عالم رات کے اندر خواب میں کیا دیکھا؟ ایک نورانی چہرے والا بزرگ ایک سواری پہ سوار ہے اور اس کے ارد گرد ہزاروں کی تعداد میں کافی بزرگ لوگ، نورانی چہرے والے لوگ موجود ہیں۔ اب وہ یہودن جب اس نورانی قافلے کو دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ نہ جانے یہ نورانی قافلہ کس گھر میں جائے گا۔ اب وہ یہودن دیکھتی رہی کہ یہ نورانی چہرے والے لوگ کس گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ اس نے کیا دیکھا کہ جس گھر میں اللہ کے حبیب کا میلاد منایا جا رہا تھا، جہاں پہ اس عاشق رسول نے سرکار کی محفل کو سجایا ہوا تھا، وہ نورانی چہرے والے بزرگ اور وہ سارے نورانی چہرے والے لوگ اسی عاشق رسول کے گھر میں داخل ہوئے۔ اور وہ یہودن بیان فرماتی ہے کہ کافی وقت وہ نورانی چہرے والے بزرگ، وہ نورانی چہرے والے لوگ اس گھر میں تشریف فرما رہے۔ جب وہ اس گھر سے نکلنے لگے، اس یہودن کے گھر کے قریب سے گزرنے لگے، وہ یہودن اسی مجلس میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ سے پوچھ لیتی ہے، فرماتی ہے کہ یہ جو سواری پہ سوار ہے، یہ نورانی چہرے والے بزرگ یہ کون سی شخصیت ہے؟ اس نورانی چہرے والے بزرگ نے فرمایا، اے مائی تو انہیں نہیں جانتی، یہی تو حبیب کبریا ہے، یہی تو رحمت للعالمین ہے، یہی تو ساری کائنات کے مالک و مختار ہے، یہی تو اللہ کے حبیب ہیں۔ وہ یہودن اس بزرگ سے کہنے لگی اگر میں تمہارے نبی کو سلام کروں گی، کیا تمہارے نبی میرے سلام کا جواب دیں گے یا نہیں؟ وہ بزرگ کہنے لگے، فرمانے لگے، اے مائی کیوں نہیں، یہ تو وہ نبی ہیں جنہیں کافر اور مشرک گالیاں دیا کرتے تھے، لیکن یہ ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ یہ تو وہ نبی رحمت للعالمین ہے کہ جن کی راہوں میں کفار جو ہے وہ کانٹے بچھا دیا کرتے تھے، اور یہ مصطفیٰ ان کے لیے رحمت کی چادر بچھا دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ بھلا وہ مصطفیٰ تمہیں کیوں نہیں جواب دیں گے؟ اب یہ یہودن آگے بڑھی، سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی، آقا اگرچہ میں غیر مسلم ہوں، لیکن آقا آپ مجھے جواب سے ضرور نوازیں گے۔ سرکار نے فرمایا، لبیک، کیا بات ہے، میں حاضر ہوں۔ وہ عرض کرنے لگی، آقا آپ آج یہاں کیسے تشریف لائے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ تمہارے پڑوس کے اندر ہمارا ایک عاشق رہتا تھا جو ہر سال ہماری یاد میں میلاد کا اہتمام کرتا تھا، جو ہماری محبت میں آ کے غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلانے کا بندوبست کیا کرتا تھا، اور آج ہم اس کے گھر مہمان بن کے آئے ہوئے تھے۔ وہ یہودن عرض کرنے لگی، آقا آپ کتنے شفیق و مہربان
پہ کتنا کرم فرماتے ہیں، سرکار مجھے بھی دائرہ اسلام میں داخل فرما دیجئے، آقا مجھے بھی اسلام کا کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیجئے۔ سرکار کہا کہ میں بھی آپ کا میلاد کروں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کلمہ پڑھ، اس نے کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ جب وہ صبح بیدار ہوئی، اس کی دل کی دنیا بدلی ہوئی تھی، وہ اپنے گھر کو صاف کر رہی تھی، اپنے گھر میں جھاڑو لگا رہی تھی اور اپنے گھر کی ہر چیز کو صاف کر رہی تھی۔ اب اس کا جو شوہر تھا وہ یہودی تھا، وہ اپنی بیوی سے پوچھتا ہے، اے میری رفیقہ حیات، جب تو رات کو سوئی تھی اتنی خوش تو نظر نہیں آ رہی تھی، اس وقت تو خوشیوں میں مچل رہی ہے، اس وقت تو خوشیوں میں ڈوبی ہوئی ہے، اے میری رفیقہ حیات تو آج اتنا خوش کیوں ہے؟ وہ عرض کرنے لگی، ہے میرے آقا، اے میرے سرتاج، جو کچھ رات کو میں نے خواب میں دیکھ لیا، اگر وہ آپ بھی دیکھ لیتے تو خدا کی قسم آپ یہی دعا کرتے کہ میں اپنے گھر کو ایسا پاک کر دوں، ایسا صاف کر دوں کہ پورے گھر کے اندر اس قدر اس کی صفائی کر دوں کہ آج ہمارے آقا ہمارے گھر میں تشریف لائیں گے۔ ہمارا بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ وہ عرض کرنے لگی، اے میرے آقا، میں مسلمان ہو چکی ہوں، میں نے آج رات کو مسلمانوں کے نبی کو خواب میں دیکھا کہ وہ ہمارے پڑوسی کے گھر تشریف لائے ہوئے تھے، جہاں پہ میلاد شریف کا اہتمام تھا، تو میں بھی آقا علیہ السلام کے دست کرم پہ میں نے بھی کلمہ پڑھا، میں بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو چکی ہوں، لہٰذا آپ میں سرکار کا میلاد مناؤں گی۔ وہ یہودی اپنی بیوی سے کہنے لگا، اے میری رفیقہ حیات، اور دونوں مل کے اپنے آقا کا میلاد کرتے ہیں۔ وہ یہودن جو کہ اس کی بیوی تھی عرض کرنے لگی، کہنے لگی کہ آپ تو یہودی ہیں، آپ تو غیر مسلم ہیں، آپ کیسے آقا کا میلاد کریں گے؟ وہ عرض کرنے لگا، کہنے لگا، خدا کی قسم، جس مجلس میں رات کو تو موجود تھی اسی مجلس میں رات کو میں بھی موجود تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خدا کی قسم، جب تو اسلام لا چکی تھی، جب تو دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی تھی، تو میں بھی اللہ کے حبیب کے قدموں میں گر پڑا، تو میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، آقا میری بیوی تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکی ہے، سرکار مجھے بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیجئے، آقا میں بھی دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں، اے میری رفیقہ حیات، اب میں بھی تمہاری طرح مسلمان ہو چکا ہوں، لہذا اور دونوں مل کے اب اپنے حبیب کا میلاد کرتے ہیں۔ مسلمانوں یہ ہے میلاد کی برکتیں کہ جس گھر میں میلاد ہوتا ہے اگر گناہ گار بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں نیکوکار بنا دیتا ہے۔ جس محلے میں میلاد ہوگا اگر کوئی اسلام سے دور ہوگا رب کائنات اسے اسلام کے اندر آنے کی توفیق کروا دیتا ہے۔ مسلمانوں، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، سرکار کی بارگاہ میں ایک فرشتہ حاضر ہوا اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار اگر آپ مجھے دنیا کے شجر کے بارے میں پوچھو گے سرکار میں بغیر شمار کیے ہوئے بتا سکتا ہوں، سرکار دنیا کے ریت کے ذرات کے بارے میں پوچھو گے آقا میں کو بغیر شمار کیے ہوئے بتا سکتا ہوں، سرکار اگر دنیا کے درختوں کے پتوں کے بارے میں پوچھو گے آقا میں بغیر شمار کیے ہوئے بتا سکتا ہوں، سرکار جو کچھ زمین و آسمان کے اندر ہے آقا اگر آپ مجھ سے پوچھو گے سرکار میں بغیر شمار کیے ہوئے بتا سکتا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے اس نوری فرشتے سے فرمایا، اے فرشتے تو مجھے سوال کا جواب دے۔ عرض کرنے لگا آقا کون سا سوال؟ تو سرکار نے فرمایا ذرا یہ بتا کہ جب میرا امتی محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ مجھ مصطفیٰ جان رحمت
صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھتا ہے، بتا تو اس کے ثواب کو گن سکتا ہے یا نہیں، بتا تو اس کے ثواب کو شمار کر سکتا ہے یا نہیں۔ وہ عرض کرنے لگا آقا میں دنیا کے درختوں کے پتوں کو بغیر شمار کیے ہوئے گن سکتا ہوں، میں دنیا کے ریت کے ذرات کو بغیر شمار کیے ہوئے گن سکتا ہوں، زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے میں بغیر شمار کیے ہوئے بتا سکتا ہوں، لیکن آقا جب آپ کا کوئی امتی محبت و عقیدت کے ساتھ آقا آپ پہ درود پاک پڑھتا ہے، سرکار میں اس ثواب کو شمار نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، یہ میلاد بھی سرکار پہ درود پاک ہی پڑھنا ہے۔ پتہ یہ چلا جو سرکار کو یاد کرتے ہیں، جو سرکار پہ درود پاک پڑھتے ہیں، اس کا شمار جو ہے وہ فرشتہ بھی نہیں کر سکتا۔ اور ہمارے آقا سب کچھ جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سرکار سے کچھ پوچھنے لگے، اتنے میں پوچھتے پوچھتے خاموش ہو گئے۔ تو آقا علیہ السلام سمجھ گئے کہ چاچا جان تو مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، مجھ سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں۔ تو سرکار نے اپنے چچا جان حضرت عبداللہ ابن عباس سے فرمایا اے میرے چچا جان آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے تھے، آخر آپ چپ کیوں ہو گئے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار میں آپ سے ایک بات پوچھنے لگا تھا، سرکار میں نے سوچا کہ بات تو بڑی پرانی ہے، پتہ نہیں آپ کو یاد ہوگی یا نہیں ہوگی۔ سرکار نے فرمایا میرے چچا جان ذرا پوچھیے تو صحیح کون سی بات پوچھنا چاہتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار ایک مرتبہ آپ چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے، سرکار میں نے دیکھا کہ آسمان کا چاند جو ہے وہ آپ سے کچھ باتیں کر رہا تھا، سبحان اللہ، وہ آپ سے کچھ کہہ رہا تھا۔ سرکار میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ آسمان کا چاند آپ سے کیا باتیں کر رہا تھا، وہ آسمان کا چاند آپ سے کیا کہہ رہا تھا؟ تو سرکار نے فرمایا اے چچا جان یہ کوئی اتنی پرانی بات نہیں ہے، میں تو اپنی ماں کے شکم میں جب میں اپنی ماں کے شکم میں تھا تو سرکار نے فرمایا کہ لوہے محفوظ پہ چلنے والے قلم کی آواز کو بھی سن لیتا تھا۔ یہ بات تو کوئی اتنی پرانی بات نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا چچا جان میں چھوٹا سا تھا، مجھے چارپائی پہ رسی سے باندھ دیا گیا، اس لیے تاکہ میں نیچے نہ گر سکوں، اور اے ابن عباس اس رسی کی وجہ سے مجھے تھوڑی تکلیف محسوس ہونے لگی، قریب تھا کہ اس تکلیف کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو کا قطرہ نکلتا، اتنے میں آسمان کا چاند مجھ سے باتیں کرنے لگا، میرا دل بہلانے لگا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار آپ رونا نہیں، سرکار اگر آپ نے رو لیا، اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے تو سرکار دنیا میں ابھی قیامت برپا ہو جائے گی، اس لیے میرے چچا جان وہ آسمان کا چاند جو ہے وہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا، میرا دل بہلا رہا تھا کہ کہیں مصطفیٰ رو نہ پڑے، کہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو نہ نکلے۔ یہ نبی رحمت ہیں، یہ نبی کونین ہیں، یہ وہ نبی ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سارے صحابہ کرام
مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف لائے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں 2 کتابیں تھیں. سرکار کے پاس 2 کتابیں تھیں اور آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو یہ کتابیں کیسی ہیں؟ صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار آپ ہی بہتر جانیں یا آپ کا رب جانے کہ یہ کتابیں کیسی ہیں. سرکار آپ ہی بتا دیں کہ یہ کیسی کتابیں ہیں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ سنو یہ جو میرے دائیں ہاتھ میں کتاب ہے اس میں سارے جنتیوں کے نام ان کے باپوں کے نام اور ان کے قبیلوں کے نام درج ہیں. سرکار نے فرمایا میرے صحابہ نہ ہی ان میں سے کوئی کم ہوگا نہ کوئی بڑھے گا. پھر سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ سنو یہ جو میرے بائیں ہاتھ میں کتاب ہے اس میں سارے جہنمیوں کے نام ان کے باپوں کے نام اور ان کے قبیلوں کے نام درج ہیں. ان میں نہ کوئی کم ہوگا نہ کوئی بڑھے گا. مسلمانوں اندازہ لگائیے کہ سرکار نے سارے جنتیوں کے نام بھی بتا دیے, سرکار نے سارے جہنمیوں کے نام بھی بتا دیے. صرف نام ہی نہیں بلکہ ان کے باپوں کا نام, وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں, وہ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, سرکار نے یہ بھی بتا دیا. پتہ یہ چلا کہ ہمارے آقا سارے جنتیوں کے نام, سارے جہنمیوں کے نام, ان کے باپوں کے نام اور ان کے قبیلوں کے نام بھی جانتے ہیں. سبحان اللہ کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب کو ساری کائنات سے پہلے پیدا فرمایا. روایت میں آتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ابھی ابھی صحابہ کرام سے فرمانے لگے کہ ابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے جبریل ابھی میرے پاس تشریف لائے اور جبریل نے مجھ سے اپنا ایک واقعہ بیان فرمایا. سرکار نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جبریل ابھی فرماتے ہیں جب اللہ پاک نے مجھے پیدا کیا تو میں 18,000 سال تک عرش بری کے نیچے رہا. تو جبریل فرماتے ہیں کہ 18,000 سال کے بعد اللہ پاک نے مجھ سے فرمایا اے جبریل تجھے کس نے پیدا کیا اور میں کون ہوں؟ تو جبریل عرض کرتے ہیں کہ میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی پروردگار کہ مجھے تو نے ہی پیدا فرمایا, تو اکیلا ہے, تو قہار ہے, تو جبار ہے. جبریل فرماتے ہیں کہ یہ بات پوچھنے کے بعد رب کائنات خاموش ہو گیا. پھر میں 18,000 سال تک عرش بری کے نیچے رہا. تو 18,000 سال کے بعد پھر اللہ پاک نے مجھ سے فرمایا اے جبریل بتا